جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفے میں اکیلے رہ گئے تھے تو ان کو ایک شخص نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی. ان کا نام تھا حضرت ہانی ابن عروہ علیہ السلام. جب ابن زیاد کو خبر ملی کہ ہانی نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے تو اس نے حضرت ہانی کو گرفتار کروا لیا اور اپنے محل کے زندانوں میں ڈال دیا. لیکن حضرت ہانی کا تعلق بنی مراد قبیلے سے تھا تو اس دور میں طاقتور قبیلوں میں سے جانا جاتا تھا. جب ان کے قبیلے والوں کو خبر ملی تو انہوں نے محل کا گھیراؤ کر لیا اور احتجاج کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جب تک ہانی باہر نہیں آئیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. ادھر ابن زیاد نے دیکھا کہ معاملہ ہاتھ سے نہ نکل جائے. اس نے چال چلی. اس نے کوفہ کے ایک مشہور آدمی کو بلایا جو اپنی عدالت، ایمانداری، نمازی، عبادت گزار اور سچائی کے لیے جانا جاتا تھا. یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے دور کا سب سے بڑا انفلوئنسر تھا. اس کا نام تھا قاضی شریح. ابن زیاد قاضی شریح سے بولتا ہے کہ تم ان لوگوں کو باہر جا کے بولو اور بتاؤ کہ ہانی بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تم یہ بولو گے تو وہ تمہاری بات مان لیں گے اور اگر تم نہیں بولو گے میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب قاضی شریح اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے درمیان ہے. یہ وہ لمحہ ہے جہاں 1 گھنٹے کا تفکر دین پر 70 سال کی عبادت سے افضل ہوتی ہے. یہ وہ وقت ہے جب انسان کی تقدیر ایک فیصلے کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. قاضی شریح کو اب فیصلہ کرنا ہے. اگر وہ سچ بولتا تو ہانی رہا ہو جاتے، ان کے قبیلے والے ان کو گھر لے جاتے اور امام حسین علیہ السلام کو بتا دیتے کہ وہ کوفہ نہ آئیں اور کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا. قاضی شریح وہ شخص تھا جو کربلا کے واقعے کو روک سکتا تھا. نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا، لیکن اس نے ادھر جھوٹ بول دیا. وہ باہر گیا اور لوگوں سے کہا، اے لوگوں، ہانی بالکل ٹھیک ہے. جب لوگوں نے شریح کی یہ بات سنی تو انہوں نے یقین کر لیا، کیونکہ اگر قاضی شریح کہہ رہا ہے تو ہانی تو بالکل ٹھیک ہوں گے. وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. ہماری زندگی میں بھی ایک وقت آئے گا جب ہمیں ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا جو ہماری تقدیر بدل سکتا ہے. اب ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ ہم یہ فیصلہ صحیح والا کریں. تفکر، غور و فکر کرنا ایسے موقعوں پر کام آتا ہے. اس لیے خدا نے اس کو 70 سال کی عبادت سے افضل بولا ہے. اور آج کل ایسے انفلوئنسرز ہیں ہمارے درمیان جو حق جانتے ہوئے بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ ہماری بصیرت پہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. باقی آپ سمجھدار ہیں.